پورے روزے رکھتی ہے اور اس کے ساتھ وہ خاوند کی فرما بردار ہے، تو قیامت کے دن جس دروازے سے جنت کے وہ داخل ہونا چاہے گی اس کو حکم ہوگا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے۔ الحمدللہ، اتنا آسان طریقہ جنت میں داخل ہونے کا۔ دیکھیے پھر عورت ماں کے قدموں تلے جنت بھی کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جو عورت اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ یہ حقوق و فرائض کا دیکھیں اللہ نے ایسی نہیں چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو اب تمہاری شادی ہوگی یا نکاح ہو گیا، اب تمہاری جس طرح سے تمہارا دل چاہتا ہے تم ایک دوسرے کے لیے کرو۔ ایک عورت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی اتنی پروٹیکشن دی کہ آدمی کو کہا کہ تمہاری کھیتی ہے، تم اس سے محبت کرو، اس کو پیار سے رکھو۔ پھر اس کو ولی بھی بنا دیا کہ تم آدمی کا ولی ہو۔ پھر اس کو قوام بنا دیا کہ قوام کون ہوتا ہے؟ جو حاکم ہوتا ہے، جو نگران ہوتا ہے عورت کے لیے، کہ تم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہو۔ عورت نازک ہوتی ہے، اتنی جذباتی اتنی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بیلنس کر کے رکھا ہر چیز کے لیے کہ اگر یہ چیز ہمیں سمجھ آ جائے تو ہر گھر بچ جائے۔ اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 229 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ یہ ایکسپلین کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں طلاق کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، ایک صحابی آئے ان کے پاس، آ کے انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اب میں اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں، میں کیا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں، کیا ہوا، کہ کیا تم نے تینوں طلاقیں اس کو دے دی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے اس کو تینوں طلاقیں اکٹھی دی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے ان کا چہرہ لال ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم فوراً جاؤ اور جا کے رجوع کرو، 3 طلاقیں اکٹھی کیسے تم نے دے دی اس کو؟ تو واپس اس کو رجوع کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تو ہمارے پاس وہ ایک دلیل ملتی ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں نا۔ تو ہوا کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ ایک طلاق جو سنت کا طریقہ انشاءاللہ وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گی کہ طلاق 2 مرتبہ ہے جس میں وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور تیسری طلاق میں وہ پھر رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی طریقہ ابو بکر کے زمانے میں تھا اور یہی طریقہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی تھا، لیکن 2 سال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں جب لوگوں نے اس حق کو غلط طرح سے استعمال کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے سزا کے طور پر یہ فتویٰ دیا، یہ ان کا اپنا ایک اجتہاد تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ اب اگر کسی نے اس حق کو غلط استعمال کیا اور عورت کو تنگ کرنے کے لیے 3 طلاقیں دے تو وہ 3 طلاقیں اگر دے دی ہیں تو وہ آپ کی آخری طلاق ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو 100 طلاقیں اپنی بیویوں کو دیتے تھے، وہ طلاق دیتے تھے اور پھر وہ رجوع کر لیتے تھے، طلاق دیتے تھے، وہ کہتے تھے نہ میں تمہیں رکھوں گا نہ میں تمہیں چھوڑوں گا، اور عورت کی زندگی کچھ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت نازل کر رہے ہیں تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف 2 دفعہ کا حکم دے دیا کہ اب تم یہ نہیں کر سکتے ہو کہ تم نے ایک کھیل بنا دیا کہ طلاق دیتے ہو رجوع کرتے ہو، طلاق دیتے ہو رجوع کرتے ہو۔ اب رجوع جو تم کرتے ہو تو وہ تم 2 دفعہ دے سکتے ہو، طلاق کا طلاق و مرتان۔ جب تم تیسری دفعہ طلاق دو گے تو وہ بائن طلاق ہو جائے گی، اس کے بعد تمہارا بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی اس میں حکمت ہے اور اس میں کیا ریزن ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو I just wanted to let you know before کہ جب ہم یہ طلاق کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا تھا کہ ایک اگر آدمی، جو سنت کا طریقہ ہے کہ آدمی عورت کو طلاق جب دیتا ہے تو اس کو طہر کی حالت میں دے گا جب وہ پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک طہر میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پھر وہ بیوی جو ہے وہ 3 طہر تک وہ عدت گزارتی ہے۔ مینز اگر فار ایگزامپل اپریل میں اس کو وہ پاک ہوتی ہے ایک عورت تو وہ اس کو طلاق دیتا ہے تو اپریل مئی میں پھر وہ پاک ہوگی، پھر مئی جون میں پاک ہوگی، جولائی میں پاک ہوگی۔ تو یہ 3 طہر جو اس کے گزریں گے تو اس میں وہ اس کا ایک عدت کا پیریڈ گزرے گا۔ اب وہ یہ دیکھیے کہ جس زمانے میں یہ عدت گزاری ہے تو عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر میں رہے گی، اور عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ اس وقت، اس دوران میں جب وہ خاوند کے گھر میں ہے وہ بناؤ سنگار کر کے رہے تاکہ آدمی کے دل میں واپس اس کے لیے محبت ہو، اگر کوئی تھوڑی سی خلش ہے یا کوئی ایسی غلط فہمی ہے یا کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے۔ تو اب وہ اگر اس دوران میں یہ جو 3 مہینے کی مدت ہے آدمی رجوع کر لیتا ہے بیوی سے تو وہ واپس ان کی ریگولر لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے جیسے آپ نے ایلا میں پڑھا تھا
کہ اگر وہ اپنی مدت سے پہلے جس میں وہ قسم کھا لیتے ہیں تو پھر ان کو قسم کا کفارہ دینا ہوگا، لیکن یہاں پہ کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے ان کی زندگی واپس ویسے سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن پوری زندگی کے لیے آدمی کے پاس ایک طلاق کا جو اختیار تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد 2 صرف رہ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب اگر خاوند نے رجوع کر لیا تو اس کو واپس لے لیا، اگر اس نے رجوع نہیں کیا بیوی کے ساتھ، اب ایک ٹائم گزر گیا، اب موقع کیا ہوا کہ وہ اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوئی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی، ہسبینڈ نے اس کے بعد اس سے بات نہیں کی ہے۔ اب کچھ دیر کے بعد فار ایگزامپل 6 مہینے دیکھ لیں، یا پھر اب یہ بات میں کر رہی ہوں جب عدت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ 3 مہینے کی عدت ختم ہو گئی، اب وہ 6 مہینے کے بعد، 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اگر اس خاوند کو پھر سے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رجوع کر لوں، اچھی تھی، میں نے کیوں ایسے کیا، اس وقت دماغ ایسے خراب ہو گیا تھا، یا کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، تو اس میں وہ اپنی بیوی کو پھر سے نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ اب پھر اگر وہ ایکسیپٹ کرتی ہے تو پھر واپس ویسے ہی اس کا نکاح ہوگا، اب واپس اس کی ویسے ہی مہر مقرر ہوگا اور اس کی شادی ہوگی۔ یہ بات میں کر رہی ہوں اگر پہلی طلاق کے بعد بیوی نے عدت کمپلیٹ کی اور گھر چلی گئی۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ اب وہ پہلی طلاق کے بعد پھر وہ واپس آ گئی، اب آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد اللہ نہ کرے پھر جو سچویشن ہے، کیونکہ یہ سچویشن دنیا میں ہوتی رہتی ہے، تو اب اگر دوسری دفعہ بھی آدمی کو کوئی آپس میں ان کی لڑائی ہوئی، ان کا غصہ ہوا، اس نے پھر دوسری دفعہ طلاق دی، پھر وہی طریقہ ہوگا کہ اس کو طہر میں طلاق دے گا۔ وہ 3 جو اس کے طہر ہیں وہ گزارے گی اپنی عدت، اگر درمیان میں اس میں وہ خامن کے گھر پہ عدت گزارے گی، اگر وہ اسے رجوع کر لیتا ہے تو واپس ان کی زندگی واپس اسی طرح سے گزرتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی عدت کے دوران اسے رجوع نہیں کرتا، بیوی اپنے گھر چلی جاتی ہے واپس، اور پھر اس کو بعد میں خیال آتا ہے ایسے، اور وہ اگر اس کے ساتھ واپس نکاح کا پیغام بھیجے گا، پھر اس کو نکاح واپس کرنا ہوگا اس کو گھر واپس لانے کے لیے۔ تو یہ 2 طلاقیں جو ہیں یہ رجعی طلاق ہوتی ہیں، جس میں وہ رجوع کر سکتا ہے اور بیوی کے ساتھ وہ واپس نکاح کر کے اس کو لے آ سکتا ہے۔ اب کیا ہے کہ اب اس کا 2 طلاقوں کا حق ختم ہو جاتا ہے پوری زندگی کے لیے۔ اب ایک ہے، اب اگر وہ واپس آتی ہے فار ایگزامپل، پھر ان کی کوئی لڑائی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، اب یہ والی طلاق جو ہے نا، اس میں عدت جو ہے وہ لڑکی اپنے خاوند کے گھر میں نہیں گزارے گی، اب یہ عدت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں گزارے گی، اور اب یہ طلاق بائن ہو جاتی ہے، اس میں خاوند رجوع نہیں کر سکتا۔ اب وہ پیغام بھیج کے کہ وہ واپس نکاح کرے یا کچھ حیثیت وہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک صورت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے انشاءاللہ، آگے ہم آج پورا یہ چیپٹر پڑھیں گے، تو اسی لیے میں پہلے سے آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اگر وہ لڑکی اپنے گھر میں جاتی ہے اور پھر اس کے ماں باپ یا اس کا ولی جو بھی ہے ان کی شادی کر دیتے ہیں، اب وہ لڑکی شادی کر کے ریگولر اپنی زندگی گزار رہی ہے، نیچرل اس کے خاوند کی یا تو ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر وہی خاوند اس کو طلاق دے دیتا ہے، کسی بھی ریزن سے اس کو طلاق ہوتی ہے، اب وہ لڑکی واپس اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے۔ اب اگر یہ خاوند چاہے تو پھر اس عورت سے شادی کر سکتا ہے، یہ اجازت ہے۔ سمجھ آ گئی نا یہ ساری سچویشن کی۔ اب دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر بعض دفعہ یہ ایک سنت کا طریقہ ہے، اس میں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دیتا ہے عورت کو بھی اور آدمی کو بھی، بار بار موقع دیتا ہے، وہ جو 3 مہینے کا پیریڈ ہے اس میں اس کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ کسی طرح سے ان کا یہ گھر بچے، اور آگے آپ آیات پڑھیں گے آپ کو بہت خوبصورت لگیں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے پیارے طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں بار بار کہ کسی طرح سے یہ گھر بچ جائے۔ ان پڑھے تھے طلاق کے بارے میں کہ اب ایک تو وہ میں نے آپ کو طلاق کا طریقہ بتایا جو سنت سے ثابت ہے، اور ایک وہ طلاق ہے جیسے فار ایگزامپل کوئی آدمی ہے، اگر وہ ایک طہر میں طلاق دیتا ہے، پھر دوسری طہر میں دوسری طلاق دیتا ہے، تیسری طہر میں تیسری طلاق دیتا ہے، اور پھر وہ 3 مہینے کی عدت گزارتی ہیں تو 6 مہینے میں ان کی طلاق فائنل ہو جاتی ہے۔ یہ طلاق تو ہو جاتی ہے لیکن یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اب ایک وہ طلاق ہے جو وہ 3 دفعہ طلاق دیتے تھے، کہ پاکستان میں بھی الحمدللہ یہی قانون ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو 3 دیتا ہے یا 100 طلاق دیتا ہے، وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، اور وہ پھر اپنی وہ عدت گزارتی ہے، اور پھر وہ سارا اس طرح سے ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہمیں اس کے مطابق گائیڈنس دے رہے ہیں کہ اب طلاق مرتان 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِالْمَعْرُوف، تو ان کو پھر روک لو
اچھے طریقے سے. یہ ہے رجعی طلاق کی بات ہو رہی ہے کہ پھر ان کو اگر تم نے طلاق دیا تو ان کو اچھے طریقے سے روک لو. او یا تسریحم بھی احسان, یا پھر ان کو رخصت کر دینا ہے احسان کے ساتھ. احسان کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جتنا حق ہے نا اس سے بھی بڑھ کے دینا. ولا, اور نہیں, یحلو, اور نہیں ہے حلال, لکم, تمہارے لیے, ان, یہ کہ, تاخذو, کہ تم لے لو, مما, اس میں سے, آتیتموہن, جو تم دے چکے ہو ان کو, شیئن, کچھ بھی. کہ کوئی بھی چیز, کوئی تحفہ, کوئی گفٹ. اگر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شادی ہوتی ہے, خامن جذباتی بھی ہو کے اگر کوئی زمین ان کے نام کر دیتے ہیں, گھر ان کے نام کر دیا. اب اگر اللہ نہ کرے طلاق کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہ بھی چیز واپس کر دو, یہ بھی چیز واپس کر دو. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اللہ نہ کرے جب کبھی ایسا موقع آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے تو ہم نے جو اسلام کا سسٹم کیا تھا کہ آدمی پہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی شادی کا سارا خرچہ برداشت کرتا ہے, اور عورت جو ہوتی ہے, لڑکی کے ماں باپ جو ہوتے ہیں, وہ نکاح کر کے بچی کو بھیجتے ہیں. اب یہ جو جہیز کا سسٹم ہم نے بنا دیا ہے, اللہ معاف کرے کہ کتنی چیزیں ہم اتنی غلط کرتے ہیں. اور پھر جب ایسی سچویشن آتی ہے تو پھر وہ سارا جہیز, ہم نے یہ پلنگ دیا تھا, ہم نے اتنے کپڑے دیے, ہم نے ساس کو یہ پہنایا تھا, ہم نے سسر کو یہ پہنایا تھا, اس کو ساس کے کڑے بھی واپس کر دو, اس کی یہ چیزیں بھی واپس کر دو. ہوتا ہے نا یہ, دیز آر دا تھنگس جو ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ آدمی خرچہ کرتا ہے شادی پہ, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کو, تم کچھ بھی دے چکے ہو, بے شک تم نے کہتے ہیں پہاڑ بھی سونے کا ان کو دے دیا نا, تو تم واپس نہیں لے سکتے ہو. اللہ, مگر, ان, یہ کہ, یخافا, کہ وہ دونوں ڈرتے ہوں, اللہ, یہ کہ نا, یقیما, وہ قائم رکھ سکیں گے, حدود اللہ, اللہ کی حدود کو. اب دیکھیے, آپ نوٹ کرتے جائیے کہ حدود اللہ کتنی دفعہ اس آیت میں آئے گا. یہ نمبر 1 ٹائم آ رہا ہے نا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو یہ ڈر ہے کہ اللہ کی حدود کیا, کہ وہ اپنے حقوق و فرائض پورے نہیں کر سکتے ہیں. وہ اگر بیوی ہے, اس کے جو حق ہے خاوند پہ, جو فرض ہیں, اگر وہ نہیں پورا کر سکتی, سیم چیز خاوند کے لیے ہے کہ اگر اس کو بھی یہ ڈر ہے کہ وہ نہیں کر سکتا, اور اس کی ریزن کوئی بھی ہو سکتی ہے. کئی دفعہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ بدتمیز ہوتے ہیں, یا پھر وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کا کریکٹر اچھا نہیں ہے, یا پھر کوئی بھی ریزن ایسا ہو سکتا ہے, اور بیوی کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہ خامند جو ہے وہ میرے حقوق نہیں پورے کرتا, یا خامند کو لگتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ایک رخصت ضرور دی ہے اس میں, کہ طلاق کا جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں, لیکن بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے یہ فیصلہ کرو گے. اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اپنے حقوق و فرائض نہیں پورے کر سکتے, فَإِنْ خِفْتُمْ, اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے اللہ کے نا, یقیما, کہ تم دونوں قائم رکھ سکو کہ حدود اللہ, اللہ کی حدود کو, فلا جناح, تو نہیں ہے کوئی گناہ, علیہما, ان دونوں پر, فیما, اس میں, افتدت, کہ وہ بدلے میں دے, بھی, ساتھ اس کے. کہ اب یہ ہم جو آیت پڑھ رہے ہیں نا, یہ خلا کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ایک طرف تو طلاق کی بات ہو رہی ہے نا, کہ اگر خامند جو ہے وہ اگر طلاق دیتا ہے تو اس کے کیا کیا احکامات ہوں گے. اب یہاں پہ یہ کہ اگر عورت کو خامند تنگ کر رہا ہے, اس کو نہیں طلاق دے رہا, اور وہ لڑکی طلاق لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ اپنے خامند کے ظلم نہیں برداشت کر سکتی, یا کوئی بھی ریزن آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے خامند کے ساتھ نہیں رہ سکتی, تو پھر کیا ہوگا کہ اگر خامند نہیں بھی طلاق دے رہا تو عورت خلا لے سکتی ہے. اور اس میں اس کو کرنا کیا ہوگا کہ جو مہر کا رقم جو بھی تھا, اس نے اگر جو بھی مہر اپنے لے لیا ہے, وہ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے خاوند کو, اور اس کے بدلے میں وہ اپنا بیسیکلی اپنی آزادی خریدتی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے تو اس کو, عورت کو دے دیا, اس کو پیسے دے دیے, یا جو بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ہم نے مہر کی رقم ہے, یہ ہم نے اتنی مقرر کی ہوئی ہے, اب عورت نے وہ خرچ کر لیے, اب وہ کہاں سے دے, اگر وہ اس کے اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ واپس کر سکے. تو پھر وہ خاندان کے لوگوں کو یا اس کے اراؤنڈ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کی اس معاملے میں ہیلپ کر دیں تو وہ, تاکہ وہ اس کی جان چھوٹ جائے اس سے. تِلْکَ حدود اللہ, یہ دیکھیں یہ اب تیسری دفعہ یہی بات آ رہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں, فلا تعتدوها, تو تم اس سے تجاوز نہ کرو.
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے طلاق کا اسی کی طرح سے، اور اتنا خوبصورت طریقے سے کہ زیادتی نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق پامال نہیں کرو، ایک دوسرے کو اگر تم نہیں ساتھ رہ سکتے ہو تو اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرو۔ اور وَمَن يَتَعَدَّ، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے حدود اللہ، دیکھیں یہ چوتھی دفعہ آ گیا کہ اللہ کی حدود کی، فَأُولَٰئِکَ، پس وہی لوگ ہیں، ہم الظالمون، جو ظالم ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کو ظالم کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو طلاق دیتے وقت یا خلا لیتے وقت اللہ کی حدود کی نگرانی نہیں کرتے ہیں۔